صلی علی نبینا صلی علی محمد. جی السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ ہے اور میرے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر جاوید صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جو ایک بہت بڑی پہچان ہے وہ سورت رحمان کے ساتھ علاج ہے، اور بڑی دنیا ایسی جو لا علاج ڈکلیئر کرتی جاتی ہے. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کو فیض ملا ایک بزرگ سے، بہت بڑے بزرگ، بڑی دنیا ان کی فین ہے. اور یہ اس سے پہلے کی جو ہماری نشستیں ہیں، کمال یہ ہوا کہ آج کی نشست بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے والی نشستیں لاکھوں لوگوں نے ان کو سنا، فیڈ بیک دیا. میں بلکہ خود ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک دن ملاقات میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، نیچے لوگ دعائیں دے رہے تھے، جولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے کہ ہم گواہ ہیں کہ ہمیں فائدہ ملا ہے. تو آج کی ہماری جو نشست ہے یہ اس کو سیریز ہی سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گاہے بگاہے مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو ہم بات چیت کرتے ہیں بڑی وہ آبویس سی باتیں، کامن باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایسی باتیں جو کام کی شکل میں ہیں، کوئی فائدہ دے سکتی ہیں اور وہ بھی ایک سوچ کا لنگر فراہم کر سکتی ہیں، وہ ہم اکٹھے بیٹھ کے کر سکیں. میرا موضوع آج کا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں برا برے کا دوست ہے، اچھا اچھے کا دوست نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سارے برے مل کے وہ لابنگ کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں، اور اچھوں کو بڑا مشکل وقت دیتے ہیں. اچھا اکیلے رہ جاتا ہے. جو اچھے ہیں وہ ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں، ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کو تیار نہیں ہیں، اور بروں کے مقابلے میں ان کے نصیب میں پھر ہار لکھی جاتی ہے، چیلنج کا شکار رہتے ہیں، اسٹریسڈ رہتے ہیں. کیا کیا جائے کہ اس معاشرے کے اچھے کیسے اکٹھے ہو جائیں؟ برے جو ہیں اگر وہ اکٹھے ہیں تو اچھوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، کیسے سکھایا جائے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. شاہ صاحب، میرے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ میرا رب اور اس کا رسول اور ان کا دیا ہوا قرآن. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو شاید یہ بات نہ پسند آتی ہو. میں پہلے بھی آپ سے آف دا ریکارڈ جب بات ہو رہی تھی یہی ہو رہی تھی کہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو آپس میں فٹافٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرتے ہیں، جیو اور جینے دو اس کو کہتے ہیں، یا کھاؤ اور کھانے دو. ٹھیک ہے. لیکن جو نیک حضرات ہیں، یہ سو کالڈ یا اپ رائٹ ہیں، ان کا یوزلی اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی انسان کا اصل ٹیسٹ ہے، اور یہ سرکار دو عالم کے ظاہری حیات سے پردہ کرنے سے لے کے آج تک مسلمانوں کا اصل ٹیسٹ ہے. کیونکہ اچھے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ان میں سے لیڈر کون ہوگا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ جتنے مرضی اچھے ہیں ظاہری طور پہ، آپ اپنی نظر میں بھی، دنیا کی نظر میں بھی، اپنے کریکٹر وائز آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جی کبھی گناہ ہی نہیں کیا، جی میں نے کوئی چوری کی ہے، میں کوئی زانی نہیں ہوں، شرابی نہیں ہوں، ڈاکہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. وہ بھائی آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق. تو آپ کو ہمبل ہو جانا چاہیے تھا، یہ بھی عبادت ہے نا. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میری ہی تسبیح کر رہی ہے، تو وہ تو پھر گناہ گار بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کسینوں میں بھی کہیں اس کی تسبیح کسی طریقے سے ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا، سفٹیز بھی ہو رہی ہوگی. تو جیسے انہوں نے کہا ہے، بہت بڑے شاعر ہیں کہ محو تسبیح تو سبھی ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر میں نیک ہوں تو یہ کسی کے سر پہ کیا احسان ہے؟ میں اپنے لیے ہوں، مجھے اس کا فائدہ ہوگا، اللہ کی خاطر ہوں نا. تو اگر میں اللہ کی خاطر ہوں تو یہ مجھے اللہ نے توفیق دے دی. اللہ نے اگر یہ نقطہ میرے ذہن میں رہے کہ یار یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے جو میری نیک نامی ہے، یا میں نیک ہوں، یا مجھے اپرچونٹی نہیں ملی برائی کی، یا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، بزدل ہوں، اور یا پھر اپرچونٹیز کے باوجود بھی اگر میں اپنے رب پہ کھڑا رہا ہوں، اپنے رسول کو نمونہ رکھا ہے سامنے اور ان کے نمونے کے مطابق ان کی ایگزامپل کو فالو کیا ہے، تو تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی. اب یہ ہمبلنس نہیں جب آتی، یہ سب جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں یہی مسئلہ پڑ جاتا ہے یوزلی زیادہ نیک لوگوں کا یا اپرائٹ لوگوں کا، کہ یہ آپس میں بھی اپرائٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمبل ہونا ہوتا ہے، اور اس میں یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی ہم میں سے بہتر کون، ہم میں سے لیڈر کون ہوگا. یار جو تم میں سے بہترین ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟
یار جو اللہ کے نزدیک جو تقویٰ میں بہتر ہیں یا جنہیں اللہ نے فضیلت دے دی, ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ اب اللہ نے تو نیچے آ کے نہیں بتانا, یہ ڈیپ ان سائڈ آپ نے اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہو, روزانہ جاتے ہو, یا کسی بھی کمیونٹی میں روزانہ بیٹھتے ہو, اپنے کالج میں میں تو کالج کا نام لوں گا, یا کسی بھی دفتر میں آپ بیٹھتے ہو, کولیگز ہوں, پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی فلاں چیز کی ایبلٹی میرے سے بہتر ہے, فلاں کام وہ بندہ بہتر کر سکتا ہے. تو اگر ٹیم ورک کرنا ہو, لیڈرشپ کا یہ بھی ایک رول ہوتا ہے. ساروں تو سرکار دو عالم نے کس طرح ان ساروں کو اکٹھا کیا تھا. وہ اس وقت تو جڑ قوم تھی نا, مسدس علی پڑھ لینا, کہیں گھوڑا بڑھانے پہ گھڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, تو مسئلے تو وہیں پہ تھے. لیکن سرکار دو عالم ایک تو خود اپنی ایک مثال تھے, بہترین مثال سارے انسانوں کے لیے وہی ہیں, انہی کو فالو کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اور تو نہیں کوئی ان سے زیادہ ہو سکتا. پھر ان کے پیارے جو ان کے قریب تھے, یا مولا حسین کا آپ جیسے بات کر رہے ہیں, تو اب وہ ڈٹ گئے, وہاں ظاہری طور پہ شکست ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج تک حسین کا جو مشن, جو یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام پہنچا نا ہمارے تک, یہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے, نہیں تو وہ تو کہانی چینج کر دی گئی, سارا کچھ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. آج کے دور میں, میڈیا کے دور میں بھی روز ہی کچھ, کل جو چیز اچھی ہوتی ہے اگلے دن کچھ اور ہوتی ہے, اگلے دن کچھ اور ہوتی ہے, نئی سے نئی. اب تو ویسے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, تو انٹیلیجنس بھی اب جینوئن نہیں رہی, ٹھیک ہے, تو کچھ کا کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں ان ساروں کا حل جو تھا وہ وہی تھا کہ اپنی پہچان, اگر مجھے اپنی پہچان ہوگی نا اپنے رب اور رسول کے ریفرنس سے اور قرآن کے ریفرنس سے, تو میں ہمبل رہوں گا. میں کبھی بھی اپنے آپ کو, جب میرے بینچ مارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, ٹھیک ہے, یا ان کے پیارے میں مولا حسین کا پھر عام زندگی میں سٹینڈ لینا, اس میں بھی ہوگا تو مجھے پتا ہوگا کہ یار میں بڑا ماٹھا, میں اتھو دوڑ گیا سا. جب میں ہمبل رہوں گا, ٹھیک ہے, میرا مقصد اگر اللہ ہوگا, پرائم امپورٹنس میری اللہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جانے میں کئی جگہ پہ کمپرومائز کروں گا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کو آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ لے آؤں گا کہ وہ ٹیم اکٹھی ہو جائے گی. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے, 14 سالوں میں ہوا نہیں ہے, ٹھیک, یہ بھی اس کی توفیق سے ہونا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایگو مینجمنٹ بڑا مشکل کام ہے. میں اسی کو آگے بڑھاؤں ڈاکٹر صاحب, تو اس پہ میں نے ایک کتاب پڑھی, میری بڑی پسندیدہ کتاب ہے ایگو از اینمی, رائن ہالیڈیز کی. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ٹیم بنا ہی نہیں سکتے, وہ ساتھ جڑ ہی نہیں سکتے جن کی ایگو بڑی ہائی ہوتی ہے. اور آج تو ماڈرن سائیکالوجی میں جو بلیم گیم ہے, اس کے اوپر جو ڈاکٹر صاحب کتابیں پڑھی لکھی جاتی ہیں, سائیکالوجی کے جتنے مضامین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی ایگو اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایگو بچانے کے لیے ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے وہ الزام کسی کو دے دیتا ہے اور خود کو بالکل وہ ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا. اس ایگو کو مینیج کرنے کے لیے, جو کہ دشمن ہے, جو کہ بدترین دشمن ہے, تمام کی تمام خانقاہیں ماضی میں دیکھیں, وہاں کچھ پریکٹسز تھیں, کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے ذریعے ایگو مینیج ہوتی تھی. ایگو کو جو ہے نا ختم کیا جاتا تھا, ایگو کو کچلا جاتا تھا. آج کے جدید زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کریں, کون کون سے عمل ہیں؟ ویسے تو اسلام جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہل کرنے کا حکم بھی اس لیے کہ ایگو ختم ہو سکے. لیکن ایک عام شخص, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کیا کیا کرے تو اس کی ایگو مینیج ہوگی, اس کو لگام ڈلے گی, اس کے ریلیشنز بہتر ہوں گے, اچھے کے ساتھ مل سکے گا, ٹیم بلڈنگ سیکھ سکے؟ میں نے آپ سے پہلے اس کا جواب دیا نا کہ اگر اس کی ایگزامپل, وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایگو جو ہے وہ کنٹرول میں رہے, ٹھیک ہے, فالس ایگو جو ہے اس کی, تو اس کو اپنا کوئی ہیرو رکھنا پڑے گا نا کہ میں نے اس طرح ہونا ہے, ٹھیک ہے. چھوٹے بچے سے ہی شروع ہوتی ہے نا. چھوٹے بچے کے سامنے سب سے پہلے تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک, تو ماں باپ کو دیکھ کے یا اپنے بڑوں کو دیکھ کے بچہ نقال ہوتا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور مسلمان کے گھر میں اس کے پیدا ہوتے ساتھ ایک تو کان میں اذان دے دی جاتی ہے, تو اللہ رسول کا نام اس کے کان میں چلا جاتا ہے. جو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی تو بچے کو کیا سمجھ ہے, ایک دن کے بچے کو, نہیں, یہ وائبریشن اس کے اندر جاتی ہے, یہ اس کے ڈیٹا میں آ جاتی ہے, کوئی اس کا رول ہے, اللہ کچھ سمجھتا ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, 4 5 6 سال, گھر میں نماز روزہ, کوئی مسجد سے اسپیکر کی آواز, کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ بھی بات, یا خود گھر والے بات کر رہے ہیں, کہیں دیکھتا ہے کہ یہ جو میرے ہیرو تھے ماں اور باپ, جہاں یہ پھنس گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کرے گا, اللہ مالک ہے, تو اسے اللہ اور نبی کی پہچان ہونی شروع ہوتی ہے. تو وہی بیسٹ بات آ گئی کہ اس جتنا مرضی وہ اچھا ہو جائے, وہ سرکار کو اگر اپنے سامنے مثال رکھے گا, ٹھیک
ٹھیک ہے. یا ظاہری خانقاہی نظام جو ہمارا تھا, تو وہ اپنے مرشد کو اپنی اگر مثال رکھے گا تو وہ ہمبل رہے گا, وہ ہمبل رہے گا. اگر اس کا ایک امام ہے, اس نے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. یا میں کہتا ہوں کہ اولیاء یا مولا علی کی اگزامپل سامنے رکھ لے گا اگر, یا میں پھر وہ سید الشہداء کی بات کروں گا کہ امام حسین کی یا ان کی مثال سامنے رکھے گا, تو ہم میں سے کون مائیکل آل ہے جس نے ان کے جیسے کارنامے کر لیے؟ تو وہ ہمبل رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, وہ اپنی اوقات میں بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کا مقصد اگر اللہ ہے, اس کا ایم اگر اللہ ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اللہ کے پیارے ناراض نہ ہو. ٹھیک, آج بھی کسی بھی وقت آپ نے زیادہ اسٹڈی نہ بھی کی ہو, آپ نے گھر سے ہی تھوڑا بہت اللہ رسول کا نام سنا ہو, ٹھیک ہے, مہینے میں 4 بار جمعے کو مسجد گئے ہوں, کسی ٹوٹے پھوٹے مولوی صاحب کا بھی تھوڑا بہت بات سنا ہو, سچا جھوٹا جیسا بھی وہ ہو, لیکن سرکار کا نام یا کربلا یا سرکار کی زندگی کے بارے میں یا ان کی زندگی کے جو بھی مصائب ہیں, بدر, احد, خندق, سارا کچھ اس نے ذرا ذرا سے بھی سنا ہے, تو اس کو جب بھی کوئی مشکل ٹائم آئے گا, جب وہ ریئلی چاہتا ہے مسئلے کا حل, اور وہ یہ سوچے اگر کہ یار میری جگہ اگر سرکار دو عالم اس وقت ہوتے تو کیا کرتے, یا وہ سرکار سے پوچھ لے, دور ان کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دل میں پوچھ لے, دل فوراً آپ کو پتہ ہوتا ہے. میں نہیں یہ مانتا بات, ٹھیک ہے, جو لوگ ذہنی طور پہ صحت مند لوگ ہیں, جو بھی ایوریج لیول ہے, اس میں اگر وہ ایک لمحے کو سوچے کہ یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے, تو جس چیز کو آپ ضمیر کہتے ہیں, جی سر, ٹھیک ہے, میں دل کی پہلی آواز کہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ضرور گائیڈ کرتی ہے. اس فون میں یا کسی کمپیوٹر میں آپ ذرا سا ہینکی پینکی کرنے لگتے ہیں, وہ فٹ کہتا ہے جی یہ سافٹ ویئر, یہ آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے گا, آپ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو جس نے یہ مشین بنائی ہے اس نے اس کے اندر بھی یہ چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہیں. وہ آواز ضرور آتی ہے, لیکن اگر آپ اللہ کو ہی ٹھنڈ کرا دیں تو پھر دل مردہ ہو جاتا ہے. جب دل مردہ, اللہ ہے کیا احساس ہے, ٹھیک ہے. خدا جیسے کہہ رہا ہے کہ جس قوم کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں, جب میرا فیصلہ ہو تو اس میں تباہ کرنا ہے, تو میں اس کے جو کرتا دھرتا اور امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو خود سے غافل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ خوف خدا سے فارغ ہو جاتے ہیں. جو امیر لوگ ہوتے ہیں, امیر کہہ لیں یا امیر لیڈ کرنے والے, ٹھیک ہے, لیڈ کرنے والے, تو وہ لوگ خوف خدا سے فارغ ہونے کے بعد لاہ و لہب یا اپنی ایگو میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ ایگو آخر کار آپ کی ٹکرانی ہوتی ہے کبریا کے ساتھ, اور پھر آپ کا نشان تک نہیں رہتا. فرعون کو اس نے فارغ کر دیا خوف خدا سے. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بڑا مشکل زمانہ ہے, اس کو فتن کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے, فتنے بڑے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے سننے والے ہوں گے, ہمیں سننے والے, فالو کرنے والے, جن کا چیلنج کسی بڑے مشکل بندے کے ساتھ ہے. اور وہ مشکل بندہ کوئی ہو سکتا ہے, لائف پارٹنر ہو سکتا ہے, باس ہو سکتا ہے, دفتر کا ماحول ہو سکتا ہے, ساس ہو سکتی ہے, کوئی کمپینین ہو سکتا ہے, کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دوست رہا اور دشمن بن گیا. کوئی بھی شخص جس کا واسطہ کسی مشکل بندے کے ساتھ ہے, وہ کیا کرے؟ کیونکہ اس کے نروز آخر کار وہ تھک جاتا ہے, جواب دے جاتے ہیں. انسان ہے, کمزور ہے, وہ تھک جاتا ہے, اس سے لڑتے لڑتے, اس کو ٹھیک کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اور بعض اوقات سامنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے, بڑا ٹرکی ہوتا ہے, ایبل ہوتا ہے, اور ایک شریف بندہ, سیدھا بندہ, جس کے جو دل میں ہے وہی زبان پہ اور وہی وہ کر کے دکھاتا ہے, اس میں یہ منافقت نہیں ہے, چالاکیاں نہیں ہے, سیدھا جائے. وہ کیا کرے اس ٹرکی شخص کے سامنے؟ وہ کسی طاقتور سے دوستی کر لے. پھر آپ کی محلے کے تھانے دار سے دوستی ہو, تو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے ہمبلوں کو میں دیکھا ہے ابھی سڑک پہ چپیڑا کرا رہے ہوں نے. مسجد میں آواز ہی چینج ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پتہ لگتا ہے بھائی یہ تھا چھوٹا تھانے دار لگ گیا. تو اگر آپ کی ڈاڈے سے پریت ہو جائے, رب سے آپ کا دوستی ہو جائے, میں نے رب کے کسی دوست کو ڈپریشن اور انزائٹی میں نہیں دیکھا. واہ, خوبصورت بات. میں نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. میرے پاس ایز اے ڈاکٹر 80% پیشنٹ, حالانکہ میں جنرل پریکٹس کرتا ہوں, ایک کنسلٹنٹ فزیشین کی پریکٹس کرتا ہوں, انٹینسو کیئر میرا پیشن ہے, تو 2 ایکسٹریمس پہ میں میڈیسن کی بیٹھا ہوا ہوں, لیکن سائیکالوجی یا سائیکیٹرسٹ کی پریکٹس میں نہیں کرتا ایز اے ہول. لیکن اس وقت 80% پیشنٹ جو ہے وہ مریض نہیں ہے, میڈیسن کی ڈیزیز کا مریض نہیں ہے, جو ریئل سکنسز ہیں, لیکن وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا مریض ہے.
اور وہ کسی نہ کسی طرح ریفلیکٹ کر رہی ہے, اور وہ پریشان ہو کے ٹیسٹ کرا کے اسکینس کرا کے اتنا وہ ڈیٹا ہوتا ہے اور پھر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹرز بھی ظاہری بات ہے اب یہ کاروبار ہو گیا, اور ڈاکٹرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے میجورٹی کے پاس, وہ بھی اور سے اور ٹیسٹ, یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. اور اگر اچھا سائیکالوجسٹ یا اچھا سائیکیٹرسٹ یا اچھا لسنر جیسے آپ ہیں, وہ اگر 2 منٹ بیٹھ کے اس کی بات سن لے تو اس کو یہ پتہ چل جائے مسئلہ تیری بیوی ہے, اس کا مسئلہ تو اس کا دفتر ہے, اس کا مسئلہ اس کا کاروبار ہے, اس کا مسئلہ اس کی بیٹی ہے, بیٹا ہے, اس کا اسٹڈی ہے یا اس کا رشتہ ہے یا واٹ ایور جو بھی, یہی مسئلے ہیں. یہ پھنسا وہاں ہوا ہے, وہاں سے کہانی شروع, یا اس نے ظلم کمایا ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح. میرے پاس پیشنٹ آیا, میں اب مثالیں میں آپ کہتے ہیں بھی بات کرتے ہیں, میرے پاس پیشنٹ آیا, اتنی فائل اٹھائی ہوئی, لاہور کا میں کہتا ہوں کوئی بندہ نہیں, اور جب اس نے آغا خان والی فائلیں کھولنی شروع کی نا, میں کراچی بھی دکھایا تو اب اس نے انگلینڈ جانا تھا. ٹھیک ہے جی. اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کو بار بار ڈائریا لگتا تھا, وہ کھا پی نہیں سکتا تھا, اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, اب وہ اس بات پہ آ گیا ہوا تھا کہ یہ ایسا کوئی بیماری ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ میری بیوی اور بچوں میں بھی چلے گئی ہے, پوری فیملی 4 لوگ, اور جی ڈائریا ویٹ لوز کیے ہوئے. ٹھیک ہے, اور اب کسی ڈاکٹر نے کہا جی ٹی بی کی دوائی شروع کر دیں, ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا. تو وہ بیچارے میرے تک آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آ کے شروع یہاں سے کیا, ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی سورہ رحمان سنے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑا. اچھا جی, شروع یہاں سے کیا, مطلب انہوں نے بڑا ایگریسولی اس نے بات شروع کی کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید سورہ رحمان ہی کلینک پہ بھی دینی ہے, میں پہلے ہی دساں کہ پاجی میں کر رہا ہوں. میں چپ کر کے ان کو دیکھا, اور سارا انٹرسٹ اس کا تھا کہ یہ ساری فائل دیکھیں اگر اس فائل میں مسئلے کا حل ہوتا تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نکال چکا ہوتا. ٹھیک ہے نا, نہیں نکلا. میں نے اس کی تسلی کی خاطر وہ بھی دیکھ لی, لیکن اس کو چیک کرنے کے بہانے باتیں, اور کئی جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو گیا نا, پھر یہ میری بیوی میرے بچے یہ بھی آپ نے ٹھیک کرنے مارے. سارا دیکھنے کے بعد میں نے صرف اسے اتنی بات کی ہے, میں کہ بھائی صاحب مجھے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ کب سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بیگم بھی بولی ہوئی یہ 6 ماہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا. ٹھیک ہے, بار بار, لیکن 3 ماہ سے اور زیادہ ہو گئی. میں نے صرف اسے اتنا کہا, میں کہا کاروبار کیا, بزنس تھا جو, تو میں کہ نہیں آپ کی سورس آف انکم کوئی ایسی ہے. عام ڈاکٹر ہوتے, ویسے میں ڈاکٹری کا, میں کہ جی آپ پانی اپنا ابال کے پئیں, یہ پانی کامن سورس ہے, اور یہ وہ سارے کام ہو چکے تھے. میں سادی سی بات کی, میں کہ یار آپ کی سورس آف انکم ہے نا, آپ نے کوئی 6 ماہ پہلے کوئی وراثت میں سے تو حصہ نہیں لیا. اچھا, وہ تھوڑی دیر ادھر دیکھتا رہا, پھر کہتا ہے کہ نہیں وراثت سے تو نہیں حصہ لیا. اور ڈاکٹر صاحب اسی 2 بھرا ہیں, وہ وڈے بھاجن دی اولاد ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تے ابا ہی فوت ہو گئے نے, کوئی ایسے چکر نہیں گا, تے میں میرا کاروبار ہے وہی اپنا کاروبار کر دینے. میں ایویں میں نے کہا, میں کہ وڈے بھائی جان کو کوئی تسی تھک لا لیا ہوگے. اس نے ایک کہکا لگایا, کہندا وہ تے لاندے ہی رہنے ہیں, ایدا کی تعلق ہے. میں کہ 6 ماہ پہلے جب سے یہ ڈائریا شروع ہوا ہے اور اب آپ کے بیوی بچوں میں چلا گیا ہے, آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہو کہ ان سے جھوٹ بولا ہو. کہندا ڈاکٹر صاحب وہ جڑی ساڈی پرجائی ہے نا, وہ مینوں شک ہے کہ انہیں سارا کچھ پیچھے لے جانا ہے, تے بھائی جان میرے نال بہت پیار کرتے ہیں, بلکہ مینوں بیٹا کہندے نے. تے میں نا انہاں نال کچھ جھوٹ بول کے ایک بزنس شروع کیتا ہے, اور تے 6 مہینے پہلے شروع کیا, پیٹ نہ کی تعلق ہے. میں نے کہا آپ بھائی جان کو جا کے سچ بتائیں, یہ نہ کہیں کہ میں نے اس لیے لیا, لیکن انہوں نے کہا بھائی جان میں جھوٹ بولیا سی, میں کام کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آئندہ آپ نے بھائی جان کو تھک نہیں لگانا. ٹھیک ہے, ایک بندہ آپ کو پیار کر رہا ہے اور آپ ان کی اولاد نہیں ہے, یہ ذہن میں آپ کے. میں کہ اگر وہ بیوی بھی لے جائے گی پیچھے, میں کہ آپ بھی تو بھائی جان کا پیچھے بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ زیادہ ہے, لیکن آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پڑھنے ہی پہ گئے ہیں تو کو آ کے. اب وہ بات کو چھوڑنا مسئلہ تھا نا, اپنی غلطی ماننا. میں نے کہا آپ میری بات مان لیں. بیگم کو میں نے کہا بھابھی آپ بھی اس پہ سوچیں. ٹھیک ہے, کہتے بھائی جان میں تو اس کو پہلے ہی کہتی ہوں کہ وہ بھابھی جو ہے نا وہ بہت چلاک ہے, میٹھی چھری ہے, وہی انہوں نے اس کو بیٹا کلوانا شروع کروایا ہے, لیکن وہ جادو بہت کراتی ہیں, ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں. میں کہا جی کیا پڑھتی ہیں؟ کہتی وہ نا مجھے 3-4 تسبیحاں تو پتہ ہیں. میں کہا قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں جی. تو میں کہا جادو ہوتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب لیکن وہ بہت پڑھتی ہیں. میں کہا چلو وہ پڑھ دی تو اپنے لیے پڑھ دی ہے. صحیح, اچھا چلیں ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے. میں کہا نہیں آپ یہ کر کے دیکھ لیں, آپ نے آج سے کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا. ٹھیک ہے, دوائی میں آپ کو 1-2 لکھ دیتا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں, لیکن آپ یہ کر کے دیکھیں. چلیں آپ نیت تو کریں, اور چلیں سورہ رحمان جو ہے نا وہ نہیں سنتے. میں نے کہا اگر آپ کی جگہ نبی پاک ہوتے تو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ کرتے. وہاں وہ بندے کو جھٹکا لگا.
چپ کر گیا. میں اس کو قصیدہ بردہ شریف سنا دیا کہ سورہ رحمان تو یہ پہلے ہی ریفیوز کر رہا ہے, حالانکہ قصیدہ ہم صرف فالج کے لیے بتاتے ہیں. اچھا جی. میں نے اسے قصیدہ سنایا, وہ سنتے ہوئے بھی رو پڑا, چپ کر گیا, چلا گیا. آج آپ کے آتے ہوئے راستے میں اس کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب کتنے ہو. میں کہ جی میں کہیں جا رہا ہوں. کہتے میں ہاسپٹل آیا تھا, میں کہ نہیں میں ہاسپٹل نہیں, میں نکل آیا ہوں کہیں. تو میں نے کیا بات ہے, خیر ہے. پھر ڈاکٹر صاحب میں قدم بوسی لیا. میں کہ یار میں قدم بوسیاں نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب اللہ تہاڈا بھلا کرے. میں اپنے بھائی صاحب کول بیٹھا ہاں, ٹھیک ہے, مہینہ پہلے ادوں تہاڈے کو اٹھ کے اگلے دن آ کے انہاں نوں میں سچ دسیا سی, لیکن اج تے میں انہاں نوں یہ بھی دستا ہے کہ میں کیوں کیتا سی, سچ بھی بولا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مہینہ ہو گیا, میں اور میری بیوی اور بچے سب ٹھیک ہیں. لیکن ایک گل نہیں سمجھ آئی. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو فلانے ہسپتال نے کہا سی ٹی بی ہے, تو فلانے ہسپتال نے کہا سی تھانوں وہ ایک انفلیمیٹری بال ڈیزیز ہے وہ ہے, کسی نے کہا تھا تمہیں یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ کیا تھا؟ میں کہ جی وہ بھی علم سی, انہوں کا محدود علم سی, ٹھیک ہے. میں کہا آپ نے بس نبی پاک کو سامنے رکھنا ہے. جب آپ اس طرح کی حرکت کرنے, میں کہ یہ اتنا زیادہ پیسہ آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک. اب ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی ڈاکٹر صاحب کدھر دی کوڑی کٹ دے پہ کدھر نہیں, بندہ ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. تو کیا چیز مائنڈ سیٹ, سوچ, ٹھیک ہے, اس میں سے وہ اللہ کو مائنس کر کے بیٹھا ہوا تھا, پیسے کو اس نے خدا بنایا ہوا تھا. سگا بھائی جو اس سے جینوئن پیار کر رہا ہے, جس کی اولاد نہیں اسی سے پیار, اسی کا سارا کچھ. لیکن لالچ تو وقت سے پہلے گریب کر لینا سارا کچھ, اور وہ بھی 2 نمبر طریقے سے, ٹھیک ہے. وہ جو بیک آف مائنڈ میں نیگیٹیوٹی, پھر آپ کے اپنے اندر جو ایک گلٹی کانشیسنس ہوتی ہے نا, بڑی خوفناک ہے سر. وہ آپ کو بیمار کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹینشن میں رہتے ہیں آپ, بالکل ٹھیک, پکڑے جانے کے خوف سے, پتہ نہ چل جائے, یہی چیزیں ہیں نا. تو آپ کا دھیان جب اس طاقتور سے ہٹ جاتا ہے کہ یار اس نے دینا ہے جتنا ہے وہی ملنا ہے, اور اگر شیطانی طریقے سے لیں گے تو پھر شیطانی طریقے سے مسئلے بھی حل آپ کو کرنے پڑے. وہ جتنا زیادہ آئے گا وہ فرعون اسپتال چلا جائے گا, فرعونوں کا علاج فرعون اسپتال میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ فرعون ڈاکٹرز کا علاج کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ فرعون ڈاکٹر علاج کریں گے, فرعون کا علاج پھر فرعون ڈاکٹر ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں معاشی تنگی بہت زیادہ ہے, اور اس پہ گاہے بگاہے میرے کئی دوست بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ اس معاشی تنگی کے دور میں جس میں اکنامک میلٹ ڈاؤن اتنا ہے اور پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے, لوگوں کے پاس ایک طبقہ ہے سر وہ پس گیا ہے. جو لوور مڈل کلاس ہے سر وہ اس سے بھی نیچے چلا گیا, جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس ہو گیا, جو اپر مڈل کلاس ہو گیا. کیا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں مطلب اس سوال میں جو تقاضا ہے, یہ میرا تقاضا نہیں, بڑے سننے والے چاہیں گے کہ خوشحالی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خوشحالی کا مطلب یہ کہ جو ہے ضرورت ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے. تو ایسا کیا جائے کہ یہ خوشحالی حاصل ہو, اور یہ جو ایک مشکل وقت ہے, معاشی طور پہ مشکل وقت ہے, یہ ختم ہو جائے, بہتری کی طرف چلا جائے اور ہمیں سکون مل جائے. شاہ صاحب پوری دنیا میں ریسیشن ہے ویسے اوور آل, ٹھیک ہے, لیکن پوری دنیا کا جو سسٹم بھی میجورٹی چل رہا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ڈالر اور سارے کو, وہ سود بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ رسول سے جنگ ہے, ٹھیک, یہ مان لینا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے, یہ نیچر سے بھی جنگ ہے نا. لیکن اگر اس کو اب صرف اپنے پیمانے پہ لایا جائے اور غریب لیول پہ اور ہمارے لیول پہ اور ہمارے ملک کے لیول پہ, آپ کہتے ہیں کہ معاشی تنگ دستی بہت بڑھ گئی ہے, خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں, سارا کچھ بڑھ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب معاشی طور پہ ہم ہو گئے ہیں. جو ان کا وہ 23 سال کا دور ہے جہاں سے ان کی اسٹرگل شروع ہوتی ہے دوسری, اور اچانک ان کا بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے تو پہلے بی بی خدیجہ جیسی خاتون بھی ان کے ساتھ ہیں, خود بھی وہ بزنس مین ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی جیسے ان کے دوست ہیں جو بہت بڑے بزنس مین ہیں, ٹھیک ہے, عبد الرحمن بن عوف جیسے. لیکن جب یہ ٹف ٹائم آتا ہے, ہجرت کرتے ہیں, وہ بیچارے بھی قسم پرسی کی حالت میں ان کے ساتھ ہیں. ان جتنی مشکل تو نہیں آ گئی اس ملک میں. نبی کریم 3 دن فاقہ ہے, پتھر باندھے ہوئے ہیں, خودکشی کر لی تھی انہوں نے, کرنے کو کہا تھا کسی ساتھی کو. صحابہ کرام کی, صحابہ صفا کی شلواریں نیچے سے پھٹی ہوتی تھیں. عورتوں کو کیوں مسجد میں آنے سے منع کیا گیا؟ کہ وہ سجدے میں جاتے تھے, پیچھے سے نظر پڑتی تھی, تو وہ بیچاروں کے پاس کپڑے ہی نہیں تھے, اور سرکار نے ان کو بھی ساتھ چلانا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ توکل بھی کم ہو گیا. دوسرا ہمارے اندر وہی خدا خوفی بھی کم ہوتی گئی, اور لالچ اور ہوس بڑھتی گئی, اور خدا کے رسول سے نظر ہٹ گئی.
قرآن اور نبی اس دن مانیں گے کہ میری قوم تارک قرآن ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایک مسئلے کا حل موجود ہے لیکن آپ نے اس پہ نہیں چلنا, اور آپ کا ایکسکیوز یہ ہے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے جی, وہ جی اوپر سے بڑے طاقتور, امریکہ طاقتور ہے جی, فلاں طاقتور ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اللہ امریکہ کو مان لیں, رسول آپ گورے کو مان لیں. ایسے ہی ہے, لا الہ الا امریکہ گورا رسول اللہ. پریکٹیکل تو یہ ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں, مجھے بڑی ہوپ ہوئی ہے, ویسے اس قوم کو 75 سالوں میں بار بار ہوپ ہو جاتی ہے. ابھی چیف جسٹس صاحب جو نئے آئے ہیں, انہوں نے پہلے دن کوئی کاروائی چل رہی تھی, میرا تو ایک ہی لائن میں نے پڑھی ہے کہ انہوں نے آرگیومنٹ میں جو وکیل صاحبان کسی لا پہ کر رہے تھے, تو انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھو میں چاہے چیف جسٹس ہوں یا سپریم کورٹ بڑی طاقتور ہے یا مقننہ یا پارلیمنٹ طاقتور ہے یا آئین طاقتور ہے, لیکن ان سے اوپر ایک شریعت بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ شریعت محمدی کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو فیصلہ کرتے ہوئے شریعت کا بھی دھیان کرنا ہے. میں بڑا خوش ہوا. یہ دعویٰ یا یہ نعرے پہلے بھی بڑوں نے لگائے ہیں, لیکن مجھے بڑی امید ہوئی کہ ایک بندے نے پہلے دن ایڈمٹ کیا اس سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے, جس سیٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے قاضی القضاء کی سیٹ لے لی اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور امام ابو حنیفہ نے 6-8 سال میرا خیال جیل کاٹ لی تھی ہارون رشید کی, لیکن سیٹ یہ نہیں لی تھی. یہی ہے نا بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا تھا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا پھر تو میں بالکل نہیں سمجھتا, تو آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹا ہوں. ٹھیک ہے جی, جیل میں ڈال دیا لیکن وہ نہیں مانے. ٹھیک, میرے خیال جیل میں شاید ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن ظاہری بات ہے یہ کام کسی نے کرنا ہے, اور اللہ نے کسی نہ کسی کو یہ جگہ دی ہے, اللہ تو دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر وہ پہلے دن وہ کہہ رہے ہیں آگے وکیلوں کو کہ یار شریعت کا بھی دھیان کرو, تو اس کا مطلب وہ یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ خود وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ایک فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو حکمران ہی ذمہ دار ہوگا یا قاضی صاحب بھی ہوں گے. تو اب قاضی صاحب کے فیصلے اگر اسی شریعت کے مطابق ہوں گے تو ضرور ہم کسی رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن قاضی صاحب کا ہم ویٹ نہیں کرتے رہیں گے, میں نے اور آپ نے تو انڈیویجول اپنے لیول پہ کرنا ہے. تو آج یہ قوم, ہم میں اور آپ ڈرائنگ روم میں اے سی لگ رہا ہے ماشاءاللہ, بجلی جتنی مرضی مہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پینٹ کوٹ ہم نے برانڈڈ پہنے ہوئے ہیں, تو ہمیں غریبوں کا خیال خود کرنا پڑے گا, اپنے قریبیوں کا. ٹھیک ہے, روز کا چلیں کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں پیار سے, احسان جتانا نہیں, یعنی تو وہ کام خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی انسان کی نیچر ہے, غریب ترین کی بھی میں نے دیکھا ہے نیچر ہے کہ وہ احسان بیسیکلی لینا نہیں چاہتا, کسی کے نیچے لگنا نہیں چاہتا, کیونکہ اللہ نے سب کو برابر بنایا. تو اس کے شر سے بھی پھر بچنا پڑے گا, نہیں تو وہ بعد میں یہی دعا مانگے گا کہ یا اللہ مینوں توفیق دے میں بھی شاہ صاحب دا احسان لا سکاں. ٹھیک ہے, یہی کرے گا. تو اصل میں وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ شاہ صاحب دے تے بھی فاقے آن, پھر میں بھی شاہ صاحب نو کھواؤں. وہ شاہ صاحب کھلا کے پاس گئے ہیں, وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں ان شاہ صاحب دا کس دن احسان لاؤں گا, کس دن ریٹرن کراں گا, شاہ صاحب کس دن کڑکی میں آئیں اور میں انہیں پکڑوں, میں بھی ان کے اوپر احسان کروں. انسان کی تو یہ حالت ہے. تو آپ اتنی عاجزی سے وہ کام کریں, اتنی خاموشی سے وہ کام کریں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تسبیحاں بہت پڑھ لی ہیں, یہ والی تسبیحاں. ٹھیک ہے, مجھے ابھی بھی راستے میں دوست تھا ساتھ میں ڈراپ کیا, مجھے کہتے ہیں سر آپ یہ وہ کاؤنٹر پہنا ہوا تھا اس نے, تو مجھے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بس کر دے. میں کہا یار میں کہنا یار چھاڑ دے تو اے شروع ہو جا. کہنا نہیں تو اس میں کیا عرض ہے. میں کہا آپ نے کتنی ایجوکیشن ہو گئی ہے. کہتا آپ کے سامنے میں نے MRCP کر لی ہے. میں کہا اب اور کیا کرنا ہے آگے. کہتا نہیں اب تو میں جاب کر رہا ہوں, پریکٹس اپنی اسٹیبلش کروں گا. تو میں کہا بیٹے یہی سن دے ہو نا کہ کیا ہوا جی MA کر لیا, BA کر لیا, تو اب کیا کر رہے ہو, اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یا ماں باپ بھی کہتے ہیں ہوں نوکری لگ گیا. میں کہا بھائی جان علم حاصل ہو گیا ہے, ہوں نوکری بھی کرو کچھ. تو اب اس کی نوکری بھی کریں, اس نے علم دے دیا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہے, یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو, تو وہ تو پہلے ہی غنی ہے, آپ کے کہنے پہ تھوڑا اس نے غنی ہونا ہے. لیکن اب آپ بھی غنی ہو جائے نا. بالکل صحیح. تو تھوڑا سا غنا آپ بھی کر لیں, تھوڑا بانٹ آپ بھی دیں. بالکل ٹھیک ہے, تو نوکری کریں نا اب اس کی, پڑھی نہ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا شروع کر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر میں سورہ رحمان کا میسج دے رہا ہوں, بابا جی سید صفدر علی بخاری صاحب, میں نے انہیں 24 آورز جو ہے نا اس میسج پہ جو فوکس دیکھا, میں نے ایک بار انہیں کہہ دیا کہ آپ تو خود غرض ہیں بڑے اپنے کام کے, آپ کو اپنا یہ جو یہ ہے نا یہ مشن کسی طرح چلے. ٹھیک ہے, ہنسی جائیں, لیکن اسی گلی میں بھاٹی کی گلی میں سے گزرتے ہوئے
میں نے انہیں کئی بار میں نے سوچا تھا, اس دن کسی نے گزرتے ہوئے زیادہ ہی بدتمیزی ہو کاکی تاڑ, میں نے نہیں پیار, میں کہا بابا جی آپ کو غصہ نہیں آتا, آپ تو اس کو ہنس کے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے بیٹا وہ ناسمجھ ہے, ناسمجھ پہ کیا غصہ, تجھے بچے پہ غصہ آتا ہے. اب وہ بچہ تو نہیں تھا لیکن بابا جی کی نظر میں بچہ تھا اور ناسمجھ تھا, ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں ہر وقت معاف کرنے کی نیت میں رہا کرو. بہت اعلیٰ, صحیح سر, ٹھیک ہے, بالکل. تو میں نے انہیں پریکٹیکلی اس رحیمی رحمانیت کو پریکٹیکلی اپنے شیوے میں لاتے دیکھا. بہت اعلیٰ. وہ خود جب معاف اتنے لیول پہ کر رہے تھے تو ان کے کہنے پہ اللہ پتہ نہیں کتنوں کو معاف کرتا تھا. بالکل ٹھیک سر. ڈاکٹر صاحب آج چیلنج ہے بہت زیادہ, بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے, بالوں میں چاندی آ جاتی ہے. والدین یقین کیجئے کہ بڑھاپے میں یہ فکر مندی ان کو اور زیادہ, ان کا جو برڈن ہے بڑھ جاتا ہے, بڑھاپا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, مرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس برڈن, اس دکھ اور اس تکلیف کے ساتھ کہ بیٹیاں جو ہیں بیاہی نہیں گئیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ذرا سوشلی بھی ٹچ کیجئے اور آپ اس پہ گائیڈ کیجئے کہ ایک فقیر درویش اس چیلنج کو کس نگاہ سے لیں. دیکھیں فقیر درویش کے سامنے پھر وہی بات, مثال سرکار اور اسلام. آپ اگر اسلام کے طریقے سے کیا مطلب ہے اس کا, کیا اس کا حل ہے, اور دوسرا یہ کہ جی سوشلی کیا حل نکالنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ ویسے سیدھی سی بات ہے اسلام پہ ہیں نہیں ہیں, ہم نے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں, اپنے حل, چونکہ حل تو نکالنا ہے نا, غرض مند دیوانہ ہے, ٹھیک ہے. سڑک پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو سڑک کے وہ یہ نہیں سوچیں گے اسلام کا کہ وہ اپنے حصے کا سپیڈ بریکر بنا لیں گے, ٹھیک ہے. سڑک توڑ کے بیٹھے ہوں گے, باقی سارے باڑ میں جائیں, اپنا مسئلہ نکال دیں گے. تو اسلام وائز تو یہ ہے کہ شادیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ تو اسلام میں اس طرح کی شادی تو نہیں ہے. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لڑکی بیٹھی رہے, ضرورت مند تو مرد ہے, ٹھیک ہے. شادی تو یہ ہے, کیوں ہے حق میں ہے, وہ تو لڑکی کی ڈیمانڈ ہے, اس کے ولی کی ڈیمانڈ ہے, ان کا یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ اصل میں اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا. تو یہ تو لڑکے والوں نے جانا ہے, یا لڑکے نے بھی اگر چلا بھی جاتا ہے, یہ اسلام تو یہ بھی ہے اکیلا لڑکا بھی چلا جاتا ہے. ہمارے اصل میں کلچر مکس ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ جا کے کہتا ہے, یا اس بی بی سے اگر پڑھتی وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ سے انٹرسٹڈ ہوں, پرپوز کرتا ہے, وہ کہتی ہے جی آپ میرے بڑوں سے بات کریں, ٹھیک ہے جی. بڑوں کے پاس آ گئے تو ڈیفینیٹلی پوچھا جاتا ہے کہ جی تمہارے پاس کیا ہے, تم کیا کرتے ہو. ہماری بیٹی کو تو ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو منیمم یہ لیول تو ہمیں چاہیے, کیا تم یہ افورڈ کر سکتے ہو. پھر اس کے ذمے کیا ہوگا, تمہاری پوری فیملی ہوگی یا نہیں ہوگی. ماں باپ کے ذمے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ یہ شرابی کبابی زانی تو نہیں ہے, جواری تو نہیں ہے, کیونکہ یہ ویک پرسنالٹی کی نشانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مرد ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا. ذمہ داری لے سکتا ہے کہ نہیں, ذمہ داری لے سکتا ہے کہ نہیں, یہ میری بیٹی کو جو اس نے جانا ہے, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی یہ معاشرے, لیکن ہم وہی بات ہے کہ ہم اس اصل زندگی کا جو اللہ نے مینول دیا ہمیں, اس پہ ہم نہیں ہیں, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ہم کسی اور طرف شادیوں پہ چلے گئے ہیں. ایک لوگوں کے پاس آپ کی وہی بات, اتنا پیسہ ہے یا اس کو وہ اتنا شو آف کرتے ہیں کہ ایک ایک شادی 10-10 دن چل رہی ہے, ڈیسٹینیشن میرجز ہو رہی ہیں جی, ٹھیک ہے. پھر مہینے بعد بریک اپ ہو رہا ہے, پھر آپ پہ بھی انہوں نے میک اپ کر لیا, پھر بریک اپ ہو گیا. یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. سوری ٹو سے وائف سویپنگ ہو رہی ہے, ایک طرف وائف سویپنگ ہو رہی ہے, پائن ایپل پارٹیز ہو رہی ہیں, دوسری طرف بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. پھر یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن کی شادیاں ہوئی نہیں, کنواری بچیاں, ٹھیک ہے. تو کوئی بیچاری بیوہ ہو گئی ہے سال بعد ہی, ٹھیک ہے, یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے, ان کے ساتھ ان کی بھی شادیاں ہونی بہت مشکل ہو گئی ہیں. تو عورت کو رادر جو ہے وہ ایکسپلائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے, جو کہ اصل حقدار ہے. اور ہم لوگ جو ہیں, جو مرد ہیں, وہ ضرورت مند ہیں, لیکن وہ مارکیٹ پہ چھا گئے ہیں, انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. اور وہ جو جس سے انہوں نے بیگ کرنا جا کے ول یو میری می, ٹھیک ہے, وہ اس کو بیچاری کو انتظار میں ویٹنگ میں بٹھا دیا ہے, اور ہم چوزرز ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے, اور اس میں ماں باپ سب کا مائنڈ سیٹ شامل ہے, پورے معاشرے کا شامل ہے, پوری سوسائٹی شامل ہے, ٹھیک ہے. مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے رو رہی ہیں اور بیٹوں کے لیے کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ مجھے فلانی اس طرح کی چاہیے, اور گاڑی بھی چاہیے, اور بنگلہ بھی چاہیے, اور چاند سی بہو چاہیے. اپنیاں کڑیاں انجی کیاں نے, انہاں واسطے ان چاند سا منڈا کی چھڑ کے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو بچی اپنی مرضی سے کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے جو ان کے نزدیک غلطی ہوتی ہے. ایسے ہے نہیں ہے.
باقی یہی ہے کہ پھر میرج بیورو بنائیں جو یہ بھی سرکار اپنے ذمہ لے لے، یہ بھی سرکار اپنے ذمہ لے، اور جناب پورا ایک محکمہ ہو، ٹھیک ہے. ویسے تو محکمہ یہ تو ماں باپ کی ان کی ہیلپ ہونی چاہیے کہ ہر بندے کا، یہ کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، نادرا کے ڈیٹے میں اس کا پورا کرمنل ریکارڈ، اس کا پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ ہیلپ بھی کر سکتی ہے، ملک کو سیدھا کرنا ہے نا، یہی کام کر لیں. اور تو ہم جنگیں تو لڑی بھی نہیں، اللہ نہ کرے ہمیں کوئی جنگ لڑنی پڑے، اچھی بات ہے امن کے دور میں. تو یہی کام کر لیں، پورا ڈیٹا ہو، کسی بھی لڑکے کا رشتہ ہے میرے آپ جیسے کا، کمپیوٹر میں ڈالا جائے، نادرا سے پوچھا جائے، پتا چلے جی شاہ صاحب دے جو صاحب پہلے 3 بیاہ کر چکے ہیں، 3 دے آلریڈی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگلے سوچ لیں کہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور پچھلیوں کو طلاق کس بیس پہ انہوں نے دی تھی، وہ طلاق نامے نکالے جائیں، ریزنز کیا تھی، تو ہو سکتا ہے نا پروفائلنگ ہو جائے. ادروائز پھر نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی تھی؟ صحیح جی، بالکل ٹھیک ہے جی. میں تو سوچتا ہوں، دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں بہت مشکل حالات ہو گئے. کربلا کے بعد جہاں سادات کے صرف مولا سجاد بچے تھے، ٹھیک ہے، اور بچیاں ہی بچیاں تھیں، بیوائیں تھیں، بڑی چھوٹی عمر کی بھی تھیں، ان ساریوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا ہوگا انہوں نے؟ کیا تاریخ اس کے بارے میں کچھ لکھتی ہے؟ بہت مشکل تھا ٹائم، تو کیا انہوں نے وہ گزار لیا تھا؟ اس میں بھی کوئی حل نکالا تھا، وہاں سے سیکھ لیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے نا، ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم خود مسئلہ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس دلدل میں سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس دلدل میں ہی، اس گٹر میں ہی ہمارا مسئلہ حل کریں، اس میں خوشبو بھی ہے. صحیح، کیسے آئے گی کیسے آئے گی؟ تو وہ پھر یہی ہے کہ 7 دن سورہ رحمان سنیں قاری باسط مصری کی آواز میں، اس کو رحمان مان لیں نا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس کو رحمان مان لیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ویسا ہی رہوں گا جیسا مجھے سمجھو گے. مجھے پتا ہے وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، حساب لے تو بہت سخت حساب لیتا ہے، لیکن میرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں ختم ہو رہی. تو رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، حلیم ہے، مجھے یہی سارا، مجھے ابھی ادھر ہی میں رحمانیت پہ ہوں. تو وہ 7 دن قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان سنیں، ماں باپ بھی بچیاں بھی. نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ یہ شادی ہم تیرے حکم کی خاطر کر رہے ہیں، یہ عبادت بن جائے گی. کیا بات، ٹھیک ہے، تیرے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز فرینڈز آف بینیفٹ پتہ نہیں کی ہوئی، میں تو نئی ٹرمیں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. 1 نائٹ اسٹینڈ تھے، پتہ نہیں کی ہے، وہ فرینڈز ان نیڈ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو اللہ یہ تیرے حکم لیے کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے حکم سے شادی کرنا اور پھر اگلی نسل تیار کرنا، انہیں اچھے انسان بنانا، اسی دیر میں چلے جانا ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، حج روزے سے بڑی عبادت ہے. لیکن اگر یہ اللہ ہی کی خاطر، نبی ہی کی خاطر کی جائے، تو اس میں اگر یہ نیت رکھ کے سورہ رحمان 3 بار دن میں 7 دن قاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے سنیں، ٹھیک ہے، اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، بعد میں پانی لے کے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں ہی اس کو پکاریں، 3 گھونٹ میں وہ پانی بھی پی لیں، ٹھیک. اللہ کریم خیر کر دیں گے. نیت کر لیں کہ ہم اس کا نام کے ساتھ محمد لگائیں گے، بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے نام کے ساتھ ہم پاکوں میں سے کوئی نام لگا لیں گے، ٹھیک ہے. بی بی پاک فاطمہ کو نام لگا لیں گے، ویسے نام رکھیں، نام ذرا ورائٹی رکھنے کا. دعا فاطمہ رکھ لیں، پکاریں آپ اسے دعا، وہ فاطمہ بہت پیار سے لینا پڑے گا، ٹھیک ہے. شان حسنین رکھ لیں، آپ شان بلائیں اس کو، ٹھیک ہے. محمد عبد الرحمان کر لیں، ٹھیک ہے. محمد احسان علی کر لیں، حوالہ تو آئے آپ ان کا حوالہ کر لیں. ایک تو اس حوالے سے آپ کا دھیان تھوڑا ادھر رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کا تھوڑا سا اس کی طرف دھیان رکھتا ہے، وہ آپ 70 گنا دھیان ویسے ہی کر لے گا. کچھ کریں تو صحیح نا، آپ اس کی طرف آئیں تو صحیح، صرف ڈائریکشن ہی چینج کریں، یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو جی، آپ کا بھی شکریہ. شفیعنا صلی علی محمد صلی